بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق وہ تطبیق قواعد کا ہے، اجرا کا ہے۔ پہلے دو لیکچروں میں جو ہم نے اب تک سیکھا ہے، آج اسے پریکٹیکل قرآن پاک سے سمجھیں گے۔ اس طرح بار بار دہرانے سے پیچھے پڑے ہوئے دونوں سبقوں کی تعریفیں بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گی اور پھر کبھی بھولیں گی نہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جی ریاض صاحب بتائیے گا، استشہدو یہ مفرد ہے یا مرکب؟ شہید الرحمان صاحب آپ بتائیے گا۔ جی مرکب ہے، مرکب مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب جو دو یا زیادہ کلمے مل کر بنا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں کتنے کلمے ہیں؟ اس میں دو کلمے، کون کون سے؟ فعل اور فاعل۔ ماشاء اللہ، یہ مرکب ہے۔ اچھا پھر بتائیے گا کہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید؟ مفید ہے۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید جو یعنی فائدہ دے کسی خبر وغیرہ کی یا طلب ہاں، کی۔ جس سے فائدہ خبر یا طلب کا حاصل ہو۔ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام۔ پھر جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ کی دو قسمیں، خبریہ انشائیہ۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ ان میں سے انشائیہ ہے۔ انشائیہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام یا نہ کرنے کا یا یعنی امر ہو یا نہیں ہو وغیرہ، طلب ہو جس میں کام کرنے کی یا نہ کرنے کا۔ اور جس میں فائدہ طلب کا حاصل ہو، جی جی یا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جی بالکل۔ اچھا پھر بتائیے گا، جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ 10 قسمیں۔ ان میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ ان میں سے یہ امر ہے۔ امر ہے، ماشاء اللہ۔ تو استشہدو اس کا معنی ہوتا ہے گواہ طلب کرنا، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ گواہ طلب کرو تم سب مرد۔ ماشاء اللہ۔ جی مولانا محمود الحسن صاحب، شہیدینی یہ بتائیے گا مفرد ہے یا مرکب؟ جی شارق صاحب آپ بتائیے گا، شہیدینی مفرد ہے یا مرکب؟ ریاض صاحب آپ بتائیے گا، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ جی حضرت آپ ہی بتائیے گا دوبارہ، شہید الرحمان بھائی یہ مفرد ہے یا مرکب؟ جی مفرد ہے۔ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اسم فعل حرف اس کو کہتے ہیں۔ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے۔ جی جی بالکل۔ کہیں اکیلا لفظ، اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہو۔ جی پھر اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں، یعنی اسم فعل حرف۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مفرد نہیں، یہ تو تثنیہ ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میرے پاس جواب یہ ہے کہ جو مفرد ہم کہتے ہیں مرکب کے مقابلے میں بولتے ہیں ہم۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ مرکب کے مقابلے میں۔ جی جی۔ پھر یہ اسم فعل حرف میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم جو کسی شخص یا جگہ کا نام ہو۔ ہاں، یہ دوسرے لفظوں میں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، جی بالکل۔ اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جی جی۔ اسم کی علامات میں سے یہاں کون سی علامت ہے؟ یہاں پہ یہ
آخر میں یا و نون جو مقصور ہیں تثنیہ کی جو علامت ہے. جی یہ تثنیہ ہے ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ کون سی علامت ہے؟ یہ دوسری بات ہو یہ مفعول بھی بھی واقع ہو رہا ہے جملے میں. مفعول بھی ہونا تو اسم کی علامت نہیں ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو اور کون سی علامت ہے؟ جی اور کوئی بتائے گا اور کون سی علامت ہے؟ اور یہ مسند الیہ ہے، ہاں جی بالکل اس ٹھیک. کی طرف استشہاد کی نسبت کی گئی ہے. فعل کی جی نسبت جی فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے، فعل کی نسبت مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک. فرق دونوں میں یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ وہ نسبت قائم ہوتی ہے، مفعول پر وہ واقع ہوتی ہے. جی جی. جی محمود الحسن بھائی بتائیے گا، من یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا ہو، اکیلے لفظ. اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. ایک معنی. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. ان میں سے یہ کیا ہے؟ حرف. حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہ کوئی فعل اسم کی علامت پائی جائے نہ فعل کی. ہاں جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو. متعدد. تو ابھی اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر رہا، من کا معنی سے. پورا معنی نہیں بیان ہو رہا. یعنی مقصود حاصل نہیں ہو رہا جی مقصود ہے. جب تک کہ اس کے ساتھ رجالکم کا لفظ نہیں ملے گا. جی. حرف کی یہاں کون سی علامت ہے؟ حرف جس میں نہ کوئی اسم کی علامت پائی جائے نہ فعل کی، وہ حرف ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی شارق بھائی آپ بتائیے گا، رجالی یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مولانا شارف صاحب ہیں؟ جی شارق بھائی میوٹ. آواز آ رہی میری؟ مائک کھول مولانا لیں آپ، میوٹ کے. یہ اجرا چل رہا ہے، مائک سارے کھول لیں. جی ریاض صاحب آواز. جی کھلا ہوا ہے جال، یہ مفرد ہے جی. ہاں یہ مفرد ہے. مفرد. مفرد کسے جی کہتے ہیں؟ مفرد جو اکیلا ہو جی. وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. ہاں جو مفرد کا ایک معنی دوسرا بتائے نام جی. کیا ہے؟ کلمہ جی. کلمہ نہیں، لام کے نیچے کسرہ ہے، کلمہ. جی کلیمہ جی. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 جی. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. ان میں سے یہ کیا ہے؟ ان میں یہ جی اسم ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم جو جو کسی جگہ یا جگہ کا نام ہو، جگہ یا جو اپنا آدمی کا معنی یا بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. ہاں جی جو معنی اپنا بدلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اسم کی علامات میں سے کون سی علامت ہے یہاں؟ یہ جی جمع ہے. جمع. اور اس کے علاوہ؟ اور یہ مضاف ہے جی. ماشاء اللہ مضاف ہے. اور اس کے علاوہ؟ اور جی اس کے پیچھے حرف ہے جی. حرف جر ہے اس کے اوپر داخل. ماشاء اللہ. حرف جار ہے، حرف جار ہے، حرف اچھا جار. اسم با اعتبار ذات کے کتنی قسم پر ہے؟ اسم با اعتبار ذات کے 3 قسم پر ہے جی. کون کون سی؟ واحد، تثنیہ، جمع. نہیں. جی ریاض صاحب آپ بتائیں گے اسم با اعتبار ذات کے کتنی قسم پر ہے؟ ریاض صاحب مائک اپنا اوپن کریں. ریاض صاحب انجمن فاروق فکر اقبال اپنا مائک اوپن کیجئے گا.
اب ٹھیک ہے؟ جی جی اب ٹھیک ہے، آواز نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. اب ٹھیک ہو گیا ہے؟ جی جی. اچھا، یہ تو اس میں ذات میں اس کی قسمیں ہیں 3: مصدر، مشتق اور جامد. جامد، میم کے نیچے زیر. جامد. اب بتائیے گا ان میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ اچھا، مصدر تو یہ نہیں ہو سکتا، جی جی اور مشتق بھی نہیں ہو سکتا، یہ جامد ہے. ماشاء اللہ، یہ جامد ہے. جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی مصدر سے بھی نہ نکلا ہو، نہ وہ کسی سے، اور نہ وہ، یعنی نہ وہ کسی سے نکلا ہو، نہ اسے کوئی نکلا ہو، لفظ بنا ہو. ماشاء اللہ. اچھا پھر بتائیے گا اسم کی تعدد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی تعداد کے اعتبار سے یا تعدد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی 3 قسمیں، وہ تو ہیں واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. ان میں سے یہ کیا ہے؟ رجالکم، یہ تو جمع ہے. ماشاء اللہ. جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع جب 3 یا 3 سے زیادہ کوئی چیزیں ہوں تو اس کو جمع کہتے ہیں عربی میں. ہاں، جو اپنے واحد میں تبدیلی کے ہونے کے ساتھ 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرے. اچھا حافظ صاحب، مجھے پچھلے لفظ کی سمجھ نہیں آئی ہے جو ہمارے انہوں نے بات کی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا کو انہوں نے کہا یہ مرکب ہے. یہ مرکب کیسے ہے یہ؟ ہاں ماشاء اللہ، آپ کا مائک اوٹ تھا اس لیے آپ کی آواز ہمیں نہیں آئی. ہاں، دیکھیں، وَاسْتَشْ ہے جی یہ دیکھیں، یہ وَاسْتَشْهِدُوا میں واو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 یہ واو فعل کے اندر ضمیر بارز ہے، جی یہ فعل کا فاعل بنتی ہے. جی جی گویا یہ 2 لفظ ہیں، ایک ورب ہے اور ایک فاعل ہے. فعل جی اور جی فاعل دونوں کا ان دونوں کا مجموع. معنی کیا بنتا ہے؟ اور تم گواہ طلب کرو یا گواہ بناؤ. شاہدین، اس کا معنی کیا ہے؟ شہید ایک گواہ کو کہتے ہیں، شہیدین 2 گواہ. 2 گواہ. 2 گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا مجھے کہ رجال جی پھر جمع کی لفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ جمع کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ سر یہ تو جمع کی تو قسمیں تو خیر کل آپ نے جس طرح سے سمجھائی تھی وہ 2 ہی ہے نا، اس سے آگے مجھے سمجھ نہیں آئی. جمع سالم اور جمع مکسر، ہاں وہ تو آپ ماشاء نے اللہ، سمجھائی تھی وہاں تک، اس سے آگے ٹھیک نہیں ہے. نا سمجھ آئی ہے. یہ جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ یہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، سالم اور مکسر. ان میں سے یہ کیا ہے؟ رجولو ہوتا ہے نا، رجولو ہوتا ہے نا، واحد ہے اس کا. تو رجولو تو رے جیم لام تو اس میں برقرار ہے اس وقت تک ہے. تو رجل نہیں، رجال، رجل. رجل رام کے راجل، اوپر. ہاں تو رے جیم لام تو موجود ہے، بس اس میں الف کا اضافہ ہو گیا. تو میں یعنی سمجھتا وزن ہوں اس ٹوٹ گیا کو ہے. وزن تو میں نہیں سمجھتا ہوں، سالم ہے جی، میں اس کو سالم سمجھتا ہوں. سالم تب وزن کیسے ہوگا، ٹوٹا ہے؟ ہاں وزن اس طرح ٹوٹا ہے. نہیں. جی میں ہاں بتاتا ہوں. یعنی جمع مکسر اس سے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے. جی سلامت نہ رہنے کا کیا مطلب ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وزن جی جی سلامت نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حروف کی ترتیب واحد میں ہے، جمع میں جا کے وہ ترتیب برقرار نہ رہے. ہاں اب دیکھیے واحد میں ترتیب ہے را جیم، جیم کے بعد لام، جی جبکہ جی جی جمع کے اندر جیم کے بعد الف آ گیا. الف پہلے آ گیا، ہاں تو یہ ترتیب لام سے بدل پہلے آ گئی. گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں کہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا، اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے گا جمع مکسر کی آگے 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت. ان میں سے یہ جی کون سی ہے؟ سر ان دونوں کو میں سمجھا ہی نہیں تھا. جمع قلت کسے کہتے ہیں، جمع یہ اجرا، کثرت کسے کہتے ہیں؟ جی جی ریاض صاحب، یہ اجرا جو رکھا ہے نا میں نے آج، مجھے یہ جی جی احساس ہوا کہ میں نے لیکچر میں زیادہ چیزیں پڑھا دی ہیں. جی جی تو جی یہ اجرا آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے انشاءاللہ. جو پیچھے کمزوری ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. جی جمع جی قلت اسے کہتے ہیں جو 3 سے لے کر 10 تک بولی جائے، جی جی اور جمع کثرت اسے کہتے ہیں جو 3 سے الی ما لا نہایا تک، یعنی آخر تک جو بھی عدد آئے وہاں تک بولی جائے.
جمع قلت کے 6 اوزان ہیں جی. باقی جی حضرات میں سے کوئی بیان کرے گا جمع قلت کے اوزان؟ جی افعال جس طرح افعال افعل افعل ہاں، 4 اوزان تو یہ ہے افعل، تو یہ رجال افعل کے وزن پر نہیں، نہیں. افعال اس کے وزن پر بھی نہیں، افعلۃ اس کے وزن پر بھی نہیں، فعلۃ اس کے وزن پر بھی نہیں. 2 وزن ہیں جمع مذکر سالم یعنی مسلمون بغیر الف لام کے، اور جمع مؤنث سالم مسلمات بغیر الف لام کے. یہ ان 6 اوزان میں سے نہیں. جمع قلت کے اگر کوئی 6 اوزان میں سے نہیں ہوگا تو وہ جمع کثرت ہوگی. جمع کثرت ہے جی. ہاں یہ جمع کثرت ہے. اچھا پھر جمع تو کثرت حافظ کی جی جمع پھر کثرت کی بھی اسی طرح سے سمجھا دینا. جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جمع کثرت اسے کہتے ہیں جو 3 سے لے کر آپ جتنے بھی فرد مراد لینا چاہیں نا لے سکتے ہیں اسے. ہاں 10 لیں، 20 لیں، 100 لیں، 150 لیں، 1000 لیں، لاکھ لیں، کروڑ، ارب، خرب، آخر تک جو عدد ہے آپ کے پاس، آپ جمع کثرت بول کر ان تمام اعداد میں سے کوئی عدد مراد لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 3 سے 10 تک لینا ہے نا تو پھر جمع قلت استعمال کریں گے آپ. سمجھ آئی؟ جی جی جی. اچھا پھر جمع کثرت کی آگے 2 قسمیں ہیں. شارق بھائی بتائیے گا کون سی ہیں؟ جمع کثرت کی جی جس طرح اس کے اوپر جی المسلمون الف لام لگا. محمود الحسن بھائی آپ بتائیے گا جمع کثرت کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ جمع منتہی الجموع و جمع غیر منتہی الجموع. ماشاء اللہ. پھر جمع کثرت کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع منتہی الجموع. الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنی زبان پر صحیح تلفظ اس کا چڑھائیں. نمبر 2 جمع غیر منتہی الجموع. اب ان لفظوں کو سمجھیے گا. جی شارق بھائی آپ بتائیے گا جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع یعنی وہ جمع جو اپنی انتہا تک پہنچ جائے. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں لفظ غور کیجئے گا. جمع جمع منتہا کا معنی ہے انتہا، یہ مصدر میمی ہے. منتہا کا معنی ہے انتہا، آخری حد. الجموع یہ جمع کی جمع ہے یعنی جمعوں کی آخری جمع. جمعوں کی آخری جمع یعنی عربی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے ایک جمع بنی، جمع کی پھر آگے جمع بن گئی، وہ جمع بنی اس سے آگے پھر جمع بن گئی. اچھا یہ جمع سے جمع کیوں بناتے ہیں؟ مثلا ایک چیز کے تحت کئی قسم کے افراد ہیں، کئی انواع ہیں، تو ان کئی انواع کو، کئی اقسام کو ڈکلیئر کرنے کے لیے جمع کی جمع بنائی جاتی ہے. لیکن منتہی الجموع وہ جمع ہے کہ اس کے بعد آگے جمع مکسر نہیں بن سکتی. جمع سالم اس کی بھی بن سکتی ہے لیکن جمع مکسر نہیں بن سکتی. اور جمع غیر منتہی الجموع وہ ہے کہ جس کی آگے جمع مکسر بن سکے. جی شارق میں بتائیے گا کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع؟ جی جمع منتہی الجموع ہے. محمود الحسن بھائی آپ بتائیے گا منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع؟ یہ منتہی الجموع ہے جی. جی شہید الرحمان بھائی آپ بتائیے گا منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع؟ یہ غیر منتہی الجموع ہے. ہاں یہ غیر منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع نہیں. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ دیکھیں منتہی الجموع کے میں نے 2 وزن آپ کو بتائے تھے جو زیادہ عربی گرامر میں آتے ہیں. نمبر 1 مفاعل جیسے مساجد، مضارب، مناصر، مراقب. نمبر 2 مصابیح، مفاعیل یعنی یا درمیان میں آ جائے، جیسے مفتاح کی جمع مفاتیح. یہ 2 وزن آپ ذہن میں رکھیں، یہ جہاں آئیں گے وہ جمع منتہی الجموع ہے. آگے ہم نے غیر منصرف پڑھنا نا تو یہ غیر منصرف ہوتے ہیں.
یہ چونکہ اس میں سے نہیں ہے اس لیے یہ جمع غیر منتہی الجموع ہے. جی محمود الحسن اس بھائی کو بتائیے. جی کوئی سوال ہو سر خاصا؟ یہ آپ نے یہ لفظ آپ نے کیا پڑھا؟ جمع غیر منتہی الجموع. جی جمع غیر منتہی الجموع. جموع تو پہلے والا ہے جمع منتہی الجموع. جی جمع منتہی الجموع. جی محمود الحسن بھائی اب ان دونوں لفظوں کے بارے میں بتائیے، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ رجالکم، یہ مرکب. مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں پر دلالت کرے. دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. جی. اچھا پھر بتائیے مرکب کے آگے کتنی قسمیں ہیں؟ جی. مرکب کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کے آگے دو قسمیں ہیں جی، مفید اور غیر مفید. ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ غیر مفید ہے. مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جس جس کا معنی تام نہ ہو. ہاں یعنی ادھوری بات کو، جس سے بات پوری ادھوری نہ بات. ہو. جی. پھر بتائیے گا مرکب مفید کی آگے یہ کون سی قسم ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ماشاء اللہ. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایک کلمے کی نسبت دوسری کلمے کی طرف کی جائے. جی مرکب اضافی کی تعریف اچھی طرح سمجھ لیں. جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو اس طور پر کہ پہلا اسم دوسرے اسم کو جر دے دے. جی. ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اس طور پر کہ پہلا اسم دوسرے اسم کو جر دے دے. جیسے یہاں رجال کی نسبت کی گئی ہے کم ضمیر کی طرف. اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے محمود الحسن بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف. مسند. مضاف. مضاف مضاف الیہ. اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اچھا مضاف کسے کہتے ہیں؟ جی. ہم نے پہلے جز کا نام مضاف رکھا نا، اسے مضاف کیوں کہا؟ اس کی اضافت ہو رہی ہے دوسرے اسم کی طرف. مضاف کا معنی ہے نسبت کی گئی. وہ نسبت اسم جس کی نسبت کی گئی ہو، چونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے. جی. اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. نسبت کی گئی. مضاف الیہ کے ترجمے میں اردو میں کیا آتا ہے؟ کی. کا کی کے. اور جی. کا کی کے علاوہ اور را رے ری. رار. کا کی اور را رے ری. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے رجالکم کا؟ تمہارے. رجالکم. ہاں تمہارے. دیکھا رے آ گیا. جی. جی آگے شہید الرحمان بھائی ہم بتائیے گا مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہیں جی. جی مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہوں. وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. جی. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. ان میں سے یہ کیا ہے؟ ان میں سے اسم ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے معنی بتانے میں کسی زمانے کا محتاج نہ ہو. جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو. جی.
تو اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ ضمیر ہے اسم میں سے. ضمیریں ہیں تو اسم ہی، لیکن اسم کی علامات میں سے کون سی علامت ہے؟ یہ مسند الیہ ہے. جی جی ہاں مسند الیہ. جب بھی آپ کو اسم کی علامات میں سے کوئی علامت بظاہر نظر نہ آئے تو سمجھ جائے وہ مسند الیہ ہے، جی کیونکہ یہ مبتدا ہے نا، اور جی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے خبر کی. جی فی، لفظ فی، ریاست بتائیے گا یہ فی مفرد ہے یا مرکب؟ کون سا؟ فی کا لفظ یہ کون سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو پہلی لائن میں تو نہیں ہے یہ. دیکھیں پہلی لائن سے آگے والی آئے. المسجد. نہیں نہیں، اوپر اوپر، ہم فیہا خالدون. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں کیا پوچھا ہے؟ فی. ہاں یہ مفرد ہے یا مرکب؟ سر یہ تو مفرد ہے، یہ تو کوئی اس میں بات نہیں. یہ حرف جر ہے نا. میں تو عربی تو میں نے حافظ صاحب میں نے عربی نہیں پڑھی ہوئی ہے. یہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ میں تو یہ بالکل یہ فی ہے، یہ حرف جر ہے یہ، ہاں یہ اور یہ مفرد مفرد ہے. نہیں، ریاست مفرد نہیں، لفظ مفرد. مفرد یہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اب میں نے غلطی نہیں کروں گا. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہم سیکھنے والے ہیں سارے. جی دیکھیں جی. مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ حضرات مجھے بتائیں گے، آپ سے ہوگی مفرد اگر میں نہ بتاؤں تو یہ خیانت ہے. آپ نے محسوس نہیں کرنا ہے، پوچھتے رہوں گا میں. نہیں نہیں نہیں، آپ 100 بار بھی پوچھیں گے نا مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ ٹھیک ہے پوچھنے والا سیکھنا چاہتا ہے. اس سے ناراض ہونا یہ اس کے سکھانے میں خیانت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خالدون. جی شہید الرحمان بھائی، خالدون کے بارے میں بتائیے، مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے. چلتے جائیں آگے، خود ہی کریں، مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہوں، مفرد کی 3 قسمیں، ان میں آپ سے کے مفرد وہ اسم. اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے. جی جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہوں ان میں سے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم کی تعریف کریں. نہیں، اسم جو اپنے معنی بتانے میں دوسری کلمے کے ساتھ ملانے کا یعنی ضرورت نہ ہو. تو اچھا میں بھی سوال کر سکتا ہوں ان پر ہیں؟ جی جی کر لیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ خالدون کو ہم کون سی نشانی ہے اس میں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی یہ اسم ہے؟ یہ بات مکمل ہونے دیں آپ، انشاءاللہ یہ ان سے نشانے بھی پوچھتے ہیں. جی بولیے گا شہید الرحمان بھائی. جی یہ اسم ہے. اسم جو اپنے معنی پہ بتلانے میں کسی دوسری حرف کے دوسری کلمے کی ملانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے. 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اور یہ اسم ہے. اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ جی شہید الرحمان بھائی بتائیے کہ اسم کی کون سی علامت؟ جی جی علامت جمع ہے. ماشاء بہت اللہ، عمدہ. اس میں جمع جمع ہے. ہے، یہ واو نون جمع کی علامت. جی جی بتائیے گا آگے، خالدون یہ اسم اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے؟ تین قسم پر ہے، یعنی اس میں جامد، مشتق اور مصدر. مصدر. جی ان میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ ان میں سے یہ جامد ہے. یہ کسی سے نہیں بنا؟
جامد کسے کہتے ہیں؟ پھر جی مصدر ہے میرے خیال میں. جی مصدر بھائی، میں مشتق ہے جی، مصدر سے بنا ہے، مشتق ہے جی. ٹھیک ہاں ہاں مشتق ہے، مصدر سے بنا ہے. یعنی جی جی مصدر سے ماضی بنا، ماضی سے مضارع بنا، مضارع سے اسم فاعل بنا. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ واسطہ اس کا در معنی واسطہ. کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ جی اس کا معنی کیا ہے بھائی شہید الرحمان بھائی؟ داخل ہونے والے. نہیں یہ داخلہ نہیں ہے، خالدہ ہے. جی یہ داخلہ نہیں ہے، دال پہلے نہیں ہے بلکہ خا پہلے ہے. وہ تو داخلہ ہو تو داخل ہوتا ہے نا. شارد بھائی آپ بتائیے گا یہ جی اس کا معنی. رہنے والے، رہنے والے. محمود الحسن بھائی آپ بتائیے گا. ہمیشہ سے رہنے والے. ماشاء اللہ، ہمیشہ رہنے والے. یہ خلود سے ہے. خلود کا معنی جی ہوتا ہے ہمیشگی. اس سے اس جی میں ٹھیک. فاعل ہے. یعنی یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے اندر یہ والا وصف پایا جائے، خلود والا، ہمیشہ رہنے والے. وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے. ہم فی یا خالدون. جی جی اچھا آگے ایک چلیں. سوال، جی جی کریں ایک سوال سوال. ہے میرا. سر یہ جو اللہ ہے نا، اللہ یہ جامد ہے کیا ہے؟ یہ میں تو اس کو جامد سمجھتا ہوں. اللہ، لفظ اللہ. اللہ لفظ جو اللہ ہے تو جی جی یہ جامد ہے. جی بتائیے گا محمود الحسن بھائی، لفظ اللہ جامد ہے، مصدر ہے یا مشتق جی ہے؟ جامد ہے جی، جامد ہے. جی شہید الرحمان بھائی آپ بتائیے گا. جی جامد ہے. عارف بھائی آپ بتائیے گا. جی جامد ہی لگتا ہے جی. جی بالکل ریاض بھائی یہ جامد ہی ہے، جی کوئی شک نہیں ہے اس میں. جی. جی آگے لمسجد. ریاض بھائی بتائیے گا یہ مسجد مفرد ہے یہ مفرد ہے جی یا مرکب؟ ہار رہ گیا جی، فی ہا کے اندر ہار رہ گیا جی. جی ہاں. ریاض بھائی بتائیے گا ہاں مفرد ہے یا ہاں مرکب؟ تو زمین، ہاں تو مفرد ہی ہے نا. مفرد نہیں مفرد. مفرد، مفرد، ساری ساری اب نہیں کروں گا. مفرد ہے یہ. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کسی ایک لفظ کو کہتے ہیں سر. ہاں ایک ایک لفظ جو ایک. جس کو کلمہ کہتے ہیں اس کو، اور اس کی 3 قسمیں اسم، فعل ہے، حرف. تو ان میں سے یہ ایک ایک ہے. ہی لفظ ہوتا ہے. تو اس میں سے یہ تو آ جی آ فعل تو ہو نہیں سکتا. تو اس میں یہ ضمیریں بھی اسم ہوتی ہیں. جی ضمیر کو پرونون کہتے ہیں نا، ناؤن، پرونون. پروناؤن. تو اس میں تو کافی کس کو پریشانی ہو گئی پرونون ہے کہتے ہیں؟ ضمیر. جی اس کو پرونون کہتے ہیں جی. پرونون کس ضمیر، کو کہتے ہیں؟ ضمیر کو. صحیح ہے جی. یہ پھر اس جی میں ضمیر علامت کو کیا ہے؟ پہلو اس میں اسم کی علامت کیا ہے ریاست؟ جی اسم کی، اس میں تو اسم کی تو کوئی علامت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اس میں. جی شہید الرحمان بھائی بتائیے گا. جی مسند واقعہ ہو رہا ہے. اسم کی علامت مسند ہونا نہیں ہے، مسند الیہ ہونا ہے. یہ بسم اللہ شارق بھائی آپ بتائیے گا. مجرور واقع ہو رہا ہے، مجرور. ہاں اس کے شروع میں اس دیکھیں پہ فی حرف مسلم جر ہے. جی 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 مجرور جی واقع ہو ایسے رہا جا رہے ہیں. جی آگے ہاں لمسجد. محمود الحسن بھائی بتائیے گا مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد تو واضح ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ہے. اسم ہے جی، اسم اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج نہ ہو، ماشاء اللہ. اور اس میں 3 زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہ نہ پائے پایا جائے. اچھا اسم کی علامات میں سے کون سی علامات ہے؟ تنوین. اور اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ یہ مسند علیہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا مسند الیہ ہے. ہاں
माशाअल्लाह। किसी भी सेंटेंस और जुमले के शुरू में जब इसम आता है ना तो मुस्नद जी। इलैहि होता है। जी अब बताइएगा इसकी तरफ किस चीज की निस्बत की गई है? जी क्योंकि मुस्नद इलैहि उसे कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की गई हो। उस चीज से अल्लाह तक अगला जुमला है। माशाअल्लाह, उस चीज़ जी उसकी निस्बत की गई, बुनियाद रखी गई है, जी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है जी, उस शीशा। भाई महमूदुल हसन आप बताइएगा, ये इसम है, फेल है या हरफ है? फेल है जी, फेल किसे कहते हैं? जिसमें तीन जमानों में से कोई एक जमाना पे आ जाए। जो अपने माना पर दलालत करने में दूसरे कलीमे का मोहताज ना हो और उसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। जी ये तीन जमाने कौन से हैं? माजी, हाल, इस्तिकबाल। इसमें कौन सा पाया जा रहा है? उस सीसा, ये माजी का सीसा जी। हाँ, इसमें माजी पाया जा रहा है। फेल की अलामात जो आपने पढ़ी उनमें से कौन सी अलामत है? मुस्नद। माशाअल्लाह, फेल सारे मुस्नद होते हैं। आपको कोई भी अलामत नजर ना आए, आप कहें ये जी मुस्नद है। जी इसके अलावा कौन सी अलामत? और कौन सी अलामत होती है फेल की? और फेल की अलामत कद उसके शुरू में हो, सीन उसके शुरू में हो, सोफा उसके शुरू में हो, हरफ जाजिम उसके ऊपर दाखिल हो, जमीर मुत्तसिल उसके साथ मिली हुई हो। ये सारी अलामतें हैं फेल की। अच्छा, जी। और क्या अलामत है इसके अंदर? इसके अंदर जमीर बारिश। फिर बारिश तो आंखों से नजर आती है, यहाँ नजर आ रही है आपको जमीर बारिश? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं है नहीं। जी, कोई और बताए इसमें और कौन सी अलामत है? माजी इसमें को तो फेल की तो नजर कोई नहीं आ रही है सामने सामने। तो मैं बताने लगा हूं, माजी और मुजारे की गर्दान ये बजाते खुद इस फेल की अलामत है। जी आगे आला, शारिक भाई बताइएगा, इसम फेल हरफ। ये हरफ है जी। माशाल्लाह। इसमें जी शहीदुर रहमान भाई, अत्तक़वा जी, इस समय अलामत? अलामत हर्फ जर भी दाखिल है, दूसरी अलिफ लाम भी है शुरू में। रियाज भाई आ गया है, रिजाल इसम फेल हरफ। रिजाल तो रिजाल रिजाल तो इसमें है। अलामत? इलामत रिजालुन तनवीन है। और जमा है? जमो है, जमो भी है और तनवीन भी है। माशाअल्लाह।